السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہہ، لہ الحکم والیہ ترجعون۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وجعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ونزل علیہ احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، وقال عز وجل ليس للانسان الا ما سعى، وقال تبارك وتعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، صدق الله مولانا العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك في عدد معلوماتك وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز و محترم رونق محفل اور میزبان محفل، جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی وزیر احمد صاحب الباروی دامت برکاتہم العالیہ، اور جامعہ ضیاء مدینہ ماہی والد اس سالانہ خوبصورت پروگرام کا حصہ جملہ علماء کرام، اس ادارے کے اساتذہ کرام، زیر تعلیم و تربیت طلبہ کرام، خصوصاً میرے بچوں کی اج تسار فضیلت ہوئی ہے، انہوں کے والدین، اور اس بابرکت تقریب کا حصہ بننے والے جملہ خوشبخت اور سعادت مند شرکائے کرام، حاضرین و سامعین، الحمدللہ رب کائنات نے انہاں عظیم گھڑیاں اور عظیم لمحات سب کو اپنی بارگاہ دے اس بابرکت محفل قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور طب ہمیشہ وستے رامن، اور علم دی سرابی پورے علاقے وستے، اور شادابی دا بہترین ذریعہ رہ ونجن۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب دے علم و عمل، انہاں دے اخلاص، انہاں دی توفیقات مزید اضافہ اور برکتہ فرماوے، اور حضور بارو کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور استانہ عالیہ بارو شریف دا یہ فیضان علمی و فیضان عملی و فیضان روحانی ہمیشہ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے۔ اور میں قرآن کریم دیاں چند آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ اس تقریب دے موضوعات دے کئی حوالے ہونے، تو مختصراً کیونکہ وقت بھی کافی مختصر ہے، نماز دا ٹائم بھی قریب ہے۔ سب تو بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم فرماندے دنیا کی عزت علم والا واسطے ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے ہو، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت کا سوال نہ سنب ہے کہ ان دے جواب موجود ہے کہ سونے رب دے کاغذوں دے بے علم کہیں بھی علم والا دے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت وہ حاصل کریں جیرے عقل والے ہونے، جیرے سیانے ہونے، دانش مند ہونے۔ تا علم والا دیاں عزتاں، علم والا دیاں شانہ پوری 14 صدیاں دی تاریخ جی اسلام اور
مسلمانوں دی تاریخ ہے، جی ایمان تے مومنین دی تاریخ ہے، اس کو اٹھا کے دیکھو کہ بظاہر معاشرے دے بے قیمت لوگ، بے تعارف لوگ، اللہ تعالیٰ نے علم دا صدقہ انہوں کو ایسی سجان، ایسا تعارف، ایسی عزت عطا فرمائی کہ ہی کائنات اج تک انہوں کو بھول نہیں سکی۔ فجے شام اٹھتے باندھے انہوں دیاں سیرتاں بھی بیان ہوندیاں پئیاں، انہوں دیاں کتاباں پڑھیاں ویندیاں پئیاں، اپنے بال ہی اپنے سکے ماں پیو کو یاد نہیں رکھتے، لیکن انہوں کو صبح و شام ہی سال ثواب بھی ہوندہ پی اور دعاؤں بھی ہوندہ پی۔ یہ عظیم لوگ جنہیں سچ مچ عزت پاون والے لوگ ہیں، سچ مچ دنیا دے وچ وقار حاصل کرنے والے لوگ، اور یہ اسلام دی وہ انفرادیت ہے، اسلام دا وہ امتیاز ہے کہ جرا عملی شکل کوئی مذہب بھی پیش نہیں کر سکا، کہ اسلام نے کوئی پاپائیت متعارف نہیں کری، اسلام نے کوئی مولویت متعارف نہیں کری، اسلام نے دین تے علم متعارف کرے۔ جہاں بال ہی پڑسی اسے دے سر پٹ کے سج ویسے، یہ نہ پوچھا ویسی تیری قوم تے برادری کے لیے۔ اصل جڑے معاشرے چلا دے پے کچھ سال پہلے یہ طبقاتی تقسیم، ہندوؤں دی طبقاتی تقسیم پورے دنیا چ مشہور ہے۔ شودر اگر انہاں دی مذہبی کتاب کا کوئی لفظ سن کے لیا، شودر جڑا گھٹیا سمجھی ویندی جڑی قوم، اگر وہ مذہبی کتاب اس دا کوئی لفظ دے کنچ پہ ونیا تو براہمن تے جڑے ویش اور کھشتری جڑے اتلی لیول والے لوگ ہیں وہ ان دے کنچ سیسا پگھلا کے سٹے ہیں تاکہ اس دے کن اج تو بعد کوئی چیز سن نہ سکیں کہ یہ کون تھی دے اس کلام کو سنن والا جڑا انہاں دے کاغذ مقدس کلام ہے تے مذہبی کلام۔ لیکن الحمدللہ اسلام نے عملی طور تے جڑیاں پرانیاں ترکڑیاں ہیں نا انسانوں کو تولن دیاں، انسانوں کو جانچن دیاں، انسانوں کو ایویلویٹ کرن دیاں، انسانوں دے کردار اور مقام اور مرتبہ کو تولن دیاں، اسلام نے وہ ساریاں ترکڑیاں بن کے او ترازو عطا فرمائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام وچ قوم، برادری، قبیلہ کوئی شے نہیں جہاں سونے رب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئی ہے، رب دی رسول دی تعلیمات تے عمل پیرا ہو کے جہاں کریکٹر اور کردار سونا ہو گئی ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ عزت والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ فوقیت والا ہے، برتری والا ہے۔ اور ایک عملی طور پہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نال ڈاچی دے سوار کرے دن کہ کو عرب دا معاشرہ ہوئے ہے جی میں قبائلی معاشرے ہونے کہ کوئی چھوٹی قوم دا شخص وقت وہ بھی غلام ہوئے وقت کالا ہوئے، اس کو اجازت نہیں کہ سردار دے نال آباوے۔ لیکن اتھا حضرت بلال حبشی، حضرت اسامہ بن زید، حضور دے غلام ان تے غلامہ دے بال ان سونے دے نال سواریاں تے سواری پہ فرمائے۔ 50 صحابہ کو شرف ملے کہ جڑے حضور دے ردیف بنے، ردیف آدن حضور دے نال اس ہک لاچی تے ہک سواری تے پچھو سوار ہونا، یہ کو پلین رائڈر آدن انگریزی دے موٹر سائیکل دی پچھلی سیٹ دے باؤن والے کو پلین رائڈر، پلین رائڈر کو انگریزی عربی چ ردیف آدھے۔ کن تو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صحابہ فرمائیں کہ میں سونے دے نال بیٹھا ہم تے سونے بول سونے آپ دی زبان مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کئی دیگر صحابہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ، 50 صحابہ دا ذکر خیر محمد بن یوسف صالح نے فرمایا اپنی سیرت دی کتاب سبل الحداشات دے۔ تو حضور دے نال سواری تے سوار ہونے والے کون ہیں؟ اسامہ بن زید، غلام بھی نہیں، غلام دا بھی پتر ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع دے موقع تے آپ جڑے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ آپ دا خطبہ حجت الوداع جڑی سونے حج فرمایا، عرفات دے میدان وچ کھڑے ہو کے قصوہ اونٹنی تے سوار ہو کے آپ نے پورے اسلام کو چند لفظاں دے وچ سمو چھوڑا، یعنی پورا قرآن تے پورے حضور دے ارشادات تے عمل دا خلاصہ ہے خطبہ حجت الوداع۔ اس نے دین مکمل ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم دی سونی سند آسمان کو اتر رہی۔ یہ شام ہوئی، حکم حجاج کرام کو حضور دی سونی سنت دی روشنی کہ شام دی نماز عرفات نہیں پڑھنی، شام دی نماز مزدلفہ آن پڑھنی۔ یہ لہاونا اٹھائی ہے لیکن اتھا نماز نہیں پڑھنی، اور 11-12 کلومیٹر کا سفر کر کے تقریباً عشاء دے وقت چاہ کے مزدلفہ دے بھی نماز پڑھی ہوئی ہے، شام دی تے گفتہ دی۔ حضور کھڑے نہیں لے گئے تے ہون وجنے پورا قافلہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ جتنے بھی میدان عرفات موجود ہیں سب موجود ہیں۔ حضور کا نے انتظار فرماتے پہنو آسی دبے سوں اسا، سارے سردار بھی کھڑے، سارے قبائل کھڑے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری فرماتے کہ بڑا دیر ہو گئی، تقریباً آدھا گھنٹہ کے قریب حضور کھڑے رہے، دی لے گئے، اور چونکہ
تیاری دا اعلان ہو چکے، لہذا کوئی باندھا بھی نہیں، ہر کوئی کھڑے اپنا سامان چاہ کے، کوئی سواریاں تے سواری ان کو پیدل ہی حضور کھڑے تا غلام ہی کھڑے۔ آخر ایک لڑکا آئے 16-17 سالوں دا، حضور نے اس کو اپنے نال سوار کیتے، اس سے لڑکے دا سونا انتظار پہ فرماتے۔ لوگوں پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ انہاں آکے حضور دے غلام دا پتر ہے۔ اور اس موقع تے حضور اپنے غلام دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید دا انتظار فرمایا، اور صرف آپ نہیں فرمایا، عرب دے سارے سردار بھی حضور دے نال انتظار کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں بڑا اہم موقع ہے، کیونکہ تاریخ اسلام دے دو اہم انتہائی اہم موڑ، ترے اہم موڑ، ایک ہجرت مدینہ، دوسرا فتح مکہ، اور تیسرا خطبہ حجۃ الوداع یا پورا حجۃ الوداع، حضور کا پورا سفر ہے۔ انتہائی اہم موڑ، the most important turning points of Islamic history، اسلامی تاریخ کے سب تو اہم turning points۔ اور اس موقع تے حضور علیہ السلام دے سامنے سارا عرب آیا کھڑا، اتنا بڑا اجتماع کئی نبی دے سامنے نہیں ہویا کہ کئی نبی نے اتنے بڑے مجمع کو خطاب فرمایا ہو، کہ حضور علیہ السلام دی انفرادیت ہے اور آپ دے واسطے اللہ سبحانہ دی طرف اترا ہوا اعزاز ہے کہ آپ نے اتنے بڑے اجتماع کو خطاب فرمایا، اور اس اجتماع دی نمائندگی ہے پورے عرب دی، اور انہاں چ اکثر نو مسلم ہیں جنہیں پہلی دفعہ حضور کی زیارت کی تھی، یا حضرت علی المرتضیٰ دے ہتھیں کلمہ پڑھنے یمن دے علاقہ، یا ابو موسیٰ اشعری دے ہتھیں پڑھنے، یا حضرت معاذ بن جبل دے ہتھیں پڑھنے، یا دیگر صحابہ ابو عامر اشعری دے ہتھیں پڑھنے، دیگر صحابہ جنہیں مختلف یمن دے علاقوں کو لائے ہن حکومت کریں دے ہوئے تقریباً 8-10 مہینہ، ہن پہلی دفعہ حضور کو ڈٹھنے، پہلی دفعہ صحابی بنے، اور انہاں کو سونے دسنا آئی جو اسلام کیڑی شے دا نہ ہے، انہاں کو دسن واسطے حضور نے جیڑی چیز دا خصوصاً عملی مظاہرہ فرمایا، وہ اسلامی جڑیاں پرانیاں ترکڑیاں آنا انسانوں کو توڑن دیا، اس ترکڑی کو سانا دے سامنے بھننا سونے نے کہ ترکڑی وہ نہیں جب تساں چاہیے ودے ہوئے کہ قبیلے اہم ہوندے یا رنگ اہم ہوندے یا انسان دی دولت تے اقتدار اہم ہوندے، اہم وہ ہوندے جیرا اللہ تے اندے رسول دے احکام دا پابند ہوئے، جیرا اتقا ہوئے، جیرا تقوی والا ہوئے، جے کو رب کائنات عزت عطا فرما چھوڑے، دین دی خدمت دے بابی والا افضل ہے۔ اور حضور نے 1,24,000 اپنے غلامہ دے سامنے، ایک غلام کو اپنے نال ڈاچی دے سوار کر کے عرفات کو گھن کے حضور مزدلفہ تک گھن کے آئے کہ دسن واسطے جو جیڑی انسانوں کو تولن دی ترکڑی اج تک دنیا چ موجود ہے، اسلام نے ساریاں بن چھوڑیاں، اور حقیقتاً اسلام ہوئے جتھا مساوات ہوئے، جتھا انسان دی قدر ہوئے، جتھا قوم قبیلے اقتدار تے عہدے دی قدر نہ ہو۔ اصل چیز حضور نے وضاحت فرمائی۔ حضرت زید فرمائے کہ کچھ عربی سردارہ نے آکھا جیرے یمن ہی چویا، چونکہ آج پہلے نہیں کلمہ پڑھی کھڑے یا کلمہ دا پڑھا ہے حضور کو آج رٹھا نہیں، اسلام حالے اندر انہوں دے رگو ریشے دے بھی سرایت نہیں کیتا، حالے انہوں دے روحاں دے بھی اسلام نہیں اترا، اسلام دے حکام نہیں اترے۔ انہوں نے آکھا کہ سونا تو صحیح غلام واسطے اصل سرداراں کو کھڑے اتنی دیر، انہیں اعتراض کیتا حضور دی ذات ہوتا۔ حضرت زید بن ثابت فرمائیں کہ اس اعتراض نے انہوں کو صفت صحابیت کو محروم کر چھوڑا، کیونکہ حضرت ابو بکر دے دوری جیرے لوگ جیرے قبیلے مرتد ہو گئے، سب تو پہلے یہ مرتد تھے جے محمد عربی دے اعتراض کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مرتد ہو گئے، لہذا مرتد ہونے دے بعد کئی تو مارے گئے، لیکن جیرے زندہ رہے انہاں کلمہ تو پڑھ چھوڑا، لیکن ہن صحابی نہیں بن سکے، کیونکہ صحابی وہ ہے جن سجنا کو ڈٹھے بلا اس سے حالت ہی موت ہے، یہ درمیانی ایمان کو معلوم نہیں ہوا۔ فرمایا حضور تے اعتراض کرن والے صفت صحابیت کو جیرے درجے کو سارے کتب تے ابدال نہیں مل سکتے، حضور کو ایک اکھ محبت نال تے ایمان نال دیکھنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ سالاں دیاں عبادتاں اتھا نہیں پہنچا سکدیاں، اتنا ایک لمحے دی زیارت پہنچا چھوڑے۔ لہذا فرمائے نہیں سعادت کو محروم ہو گئے، اگرچہ بہت سارا نے ول کلمہ پڑھ چھوڑا، لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ فتح ہویا تو فتح مکہ دے موقع تے بھی سب تو بڑے اعزاز دا موقع ہے کہ حضور کعبے دے اندر تشریف گن گئے، اور مسترد ترین حدیثاں نے بھی صرف ایک دفعہ حضور دا کعبے دے اندر وجنا ثابت ہے، یہ بخاری و مسلم وچ موجود ہے، کتاب الصلاۃ یا دیگر مقامات تے بھی ہے، لیکن زیادہ تر حدیثاں کتاب الصلاۃ دے وچ کہ حضور علیہ السلام جی مکہ فتح ہویا حضور کعبے دے اندر گئے، لیکن کعبے دے اندر ایک واری سجن گئے تے ایک واری ون کے کہ کو نال لائے حضور نے کعبے دے اندر واسطے، انہاں فقیراں دے نام تک پڑھو بخاری کیا دی، حضرت بلال حبشی نال ویندے پے، اللہ اکبر، سارے سردار بہر کھڑے، حضرت بلال حبشی کالا غلام نال داخل ہویا، دوجا حضرت اسامہ بن زید غلام دا پتر ہے، چونکہ زید بن حارثہ صاحب دے غلام شہید ہو گئے جنگ موتج، انہاں دے بیٹے کو حضور ہر موقع تے اہمیت دے دین تے ہر موقع تے ان کو عزت عطا فرمائے۔
لہذا کعبے دے اندر دو غلام گئے حضور دے نال، اور تیجا جڑا ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ اس وجہ کو لال گئے کہ حضرت عثمان بن طلحہ کو چابی آہن کعبے دیا، وہ کلی یا کلید بردار ہون دے ناتے یا کی بیرر کعبہ شریف دے متولی ہون دے ناتے نال گئے ہیں، ورنہ حضور نے جب کوئی چنے اس دے علاوہ جب کوئی چنے اپنی جماعت دے بھی چنے نہ ہزار درش کرے چنے دے نال، انہیں جو چنے تو حضور نے دو غلاموں کو چنے کعبے دے اندر بستے۔ حاضر محترم، اصل چیز دین دے نال تعلق دے وابستگی جائے اس کا عطا فرمایا، اور موالی نے غلامہ نے پہلیاں تاریخاں صدیاں لے کے دو چار صدیاں پہلیاں سارے دے سارے فقو اجمی مل سن تے غلام مل سن، عجم دے لوگ تے اکثر غلام لوگ کہ جائیں حدیث دی خدمت کی تھی، حضور علیہ السلام دی عطا فرمودہ علم دی خدمت کی تھی، علم دے وارث بنن اور اس علم دے محافظ بنن، اپنے سینہ محفوظ کی دنے، اور قیامت تک بس جیسا گناہ گاران تک یہ دین پہنچے، یہ انہاں غلامہ دی وجہ پہنچے کہ نہ اپنا فجر لٹھیے تے نہ شام لٹھیے، نہ آرام لٹھے نہ سکون لٹھے، نہ اپنی کوئی خواہش لٹھیے، اپنی پوری دی پوری زندگی علم دے نامے لا چھوڑیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ لمبی سائیڈ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تھی، آسو کی جو جگہ بڑی کلوز ہے، مہربانی فرمائے لمبی سائیڈ لوگ مہربانی صلی اللہ محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اور اسلام دے سارے علم دی بنیاد قرآن ہے تے حضور دی حدیث ہے، جڑے سارے بنیادی ماخذ ہیں قرآن کریم تے حضور دی حدیث۔ الحمدللہ اتنا قرآن پڑھایا پی رب دا کلام، کائنات ہر شے مخلوق کے سوائے قرآن دے، قرآن مخلوق نہیں، یہ خالق دی صفت، اللہ دی صفت، یعنی یہ قرآن کو مل گئے ہو یقین رکھے میں سونے رب نال ملاقات کی، اتنا بڑا اعزاز ہے جو کہ رب دیاں گفتگو ہیں، رب دا مکالمہ ہے، پورے دا پورا قرآن ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، حق بولن والی کتاب، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، الحمدللہ ایک لفظ نہیں بدلا، کوئی اعراب تک نہیں بدلا، یہ قرآن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ دی سنے حکم دے مطابق، رب دی عطا فرمودہ ذمہ داری دے مطابق، اور صحابہ کرام نے سماعت فرمایا۔ اج تک جامع ضیاء مدینہ دے وچ وہ قرآن پڑھا ویندا پیا ہے، سجنا پڑھا تے علماء نے سماعت فرمایا، الحمدللہ وہ کلام ہے، اسی کوئی فرق نہیں آیا۔ اور اس کلام مجید قرآن کریم یعنی قیامت تک واسطے ہدایت دی کتاب ہے، ہدل للمتقین ہدل للناس، یہ قرآن چھوڑ لیتے گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال آدھے نا اگر مسلمان جیونا چاہنے تو قرآن بغیر کوئی مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا، مسلمان تا ہو سی جو مسلمانہ والی کتاب دوارے سو سی، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، بڑے عزت والے لوگ ہیں، اور سچ مجھ دی عزت ہے جندے کل دولت قرآن سینے چ محفوظ ہو گئی ہے، اس کو وڈا کوئی دنیا دا خیر نہیں، سب تو بڑی چیز القرآن و غنن، حضور فرماتے ہیں سب تو بڑی دولت قرآن کریم، لا فقر بعدہ ولا غنا دونہ، فرمایا جب کوئی قرآن مل گئی وہ غریب نہیں تھی سکتا، اور جب کوئی قرآن کو نہیں وہ امیر نہیں ہو سکتا، بھاویں جتنے کوٹھیاں تے بنگلے ہو پائے، جب کوئی دولت قرآن کو اتنی بڑی دولت، حضور فرماتے ہیں جنہیں دل وچ قرآن ہے وہ آباد گھر وانگو ہے، اور دل وچ قرآن دا کوئی حصہ کو نہیں اگر فرمایا وہ ویران گھر ہے، یہ قرآن اصل آبادی، لہذا جنہیں شخص تھوڑا بہت قرآن ہی پڑھے ہوئے ہیں انہوں کوئی مبارک کہ چلو سورت بیا کچھ نہیں تو کلو اللہ حد جو گے تھے سورت فاتح جو گے تھے، کچھ نہ کچھ حصہ اس قرآن دا انسان دے مسلمان دے سینے چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اصل نور ہے، اصل دولت ہے۔ اب اگر قرآن کریم کئی وجہ تو انسان خود نہیں پڑھ سکا تو لہٰذا یہ شیر سارے سامنے ترے بیٹھے پٹکے بن کے عزت دیاں پگاں بن کے، یہ اصل عزت ہے اور یہ اصل اعزاز ہے، اللہ دی کتاب دے وارث بننے دا اعزاز، انہوں دے سینہ چ قرآن محفوظ ہے، اور یہ مبارکباد ہے انہوں دے والدین واسطے، انہوں فیسیلیٹیٹرز واسطے کہ جائے انہوں کوئی راہ لکھائی ہو سی وقت ٹباں دے ہوتے دین دا اتنا بڑا ادارہ ملنا ہر جاتے ممکن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مردان کار عطا فرمائے دے، کم کرنا والے جنے یہ پیسہ نہ نہیں لب دے، تنخواہ نالی بندے نہیں لب دے، میں تو سارا خیال ہوئے پیسے ہو سن تو سارے کم تھی بس۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا بادشاہ ہے، اس دے جڑے ممائل سے اس نے اپنے جڑے احوال خود لیکن خود نوش سوانے حیات دی، یہ مختلف بادشاہوں نے لکھے تو اس کو دلانا یہ وہ دے ممائل سے انہوں نے حصہ ہے، وہ آدھے کہ میں اپنی ریاست واسطے ہندوستان واسطے
کہیں صوبے واسطے میں کوئی ایسا گورنر نہیں لگتا کہ جیڑا میرا ہاں ٹھار چھوڑے یہ جی کم کرے جی میں چاہتا بڑے بندے بٹائیں منہ منگیاں تنخواہاں بھی دینا مراعات ہی دینا ہر شے دینا لیکن کم کرن دا جنا نہیں ملتا یہ مسئلہ قحط الرجالی دا اج دا نہیں ہمیشہ کولے کم آلے جنے ہمیشہ گھٹ ہونے چونکہ جے کم نال عشق کیتے اس جنے وال کوئی رزلٹ دیتا ہوں گے ورنہ تنخواہی گھن کے ویلا پورا کرن والی دنیا نال اساں جی فقیراں نال پوری دنیا بھری پئی لیکن رزلٹ کوئی کو نہیں تنخواہی کے دین بس لاہ کل 9 بجے ہیں 2 بجے کل پہلے ہر شے تیار پئی ہے پہلے موٹر سائیکل ہی تیار کھڑے تاکہ آخری منٹ ہی سارا ضائع نہ تھی وے جے گھنٹے پورے کی تھی انہوں کوئی نتیجہ نہیں دیتا اور جے فجر کو شام تک اپنی پوری زندگی اپنا ہر لمحہ اپنی زندگی دا عشق تے محبت نال اس کام دے حوالے کر چھوڑے او لوگ ان کے جنے نعرے لگ دیں دنیا تے جے عشق کی تے اپنے کام دینا ہر کام دا یہ معاملہ ہے اور دین دا اللہ سونے دا ایک خاص تحفہ ہے لہذا اے بے قیمتے لوگوں کو کتنا رہ سکتے یہ تو سب تو قیمتی اللہ دے بندے چنے میں نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ فرماتے میں جب کوئی چن دا اپنے بندہ چون انہاں کو قرآن دی وراثت عطا فرمائے قرآن دا وارث ہی میں اپنا منہ چاہ کے نہیں کوئی بن سکتا اللہ تعالیٰ دے فضل نال جنے چنے میں نے اور اللہ تعالیٰ دی طرف انتخاب ہو گئے اور ایسے لوگ ایسے مردان کار انہاں ٹیباں تے بہ کے جڑی خدمت کرے دے پیو میں میرا سونا سجن یہ اللہ دا فضل ہوندا ہے یہ کچھ اتھوں دے واسی حسن جن آما آسمان تے پہنچی حسن تے رب کائنات دے جنا عطا فرما چھوڑا حسن کہ جنے ہی میں نہیں آندے اللہ دے فضل نہ لاندے یہ کہندا کمال نہیں ہوندا یہ اللہ دا فضل ہوندا ہے ہاں کچھ سچیاں بولیاں کچھ سچیاں دعاواں تے کچھ دل والی آما اللہ تک پہنچی ہونی ہیں جدی وجہ کو اللہ تعالیٰ اس علاقے کو سیراب فرما چھوڑے ورنہ اگر اتنا ادارہ نہ ہوئے آپ سوچو ہی تھل دے اس علاقے چریتاں دینا ٹباں دوتی پتہ نہیں کتنے بال ہیں جرے محروم رہ گیا ہوگا صرف اس وجہ کو پڑھ دے پہن یا پڑھا نہیں یا کو پڑھ سن جو مدرسہ نہ لے ادارہ نہ لے اس وجہ کو انہوں نے کرم ہوتا ہے اور یہ جرے دین دے خادم رہن ہمیشہ کو انہیں کوئی لالچ نہیں دیا انہوں نے لالچ ہے کہ اساں ہی علاقے دی خدمت کروائیں وہ اللہ دی رضا دے واسطے پاون والے لوگ اور ایسے ایسے واقعات ان کے انسان حیران ہو گئے کہ جب قرآن کو دولت سمجھے انہوں والا اکھ چاہ کے بھی اکھ نہیں ڈٹھا کہیں دولت اصل دولت تو سارے کو موجود ہے اصل کے بے پاسے کیوں کریں حضرت مصر بن کدام دا واقعہ حضرت امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ لکھے کہ مصر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص ملان آیا ہوئے تھے جیرا مالک الجبل پہاڑاں دے علاقے تھے ایک بادشاہ ہے کوئی پتر آیا کوئی مسئلہ پوچھن ہوئے تھے حضرت مصر بن کدام کو آ کے دسا کیا بھی بادشاہ دا پتر آئے کھڑے تھے مسئلہ پوچھ دے کوئی آپ اپنا جیرا کم ہے آپ اس کو تسلی نال کیتا تے بعد اٹھی کے گئے یہ لے اپنے روٹین وچ وجنا ہے نال لے اس شاگرد نے عرض کی کہ حضور کچھ جلدی تے ٹر پو چلو اٹھے تا اپنی مرضی تھی وی ہن تے سپیڈ وداؤ چا جو فجر دا بادشاہ کھڑا ہوئے تھے آپ نے اپنی جیڑی چادر کی دی ودے نا اندے پلو کھولا تو پلو دے سکی روٹی بدھی ودی چند ٹکڑے فرمایا من صبر علی الخل والبقر لم یستعبد جڑا این رکھی سکھی تے راضی ہوئے او بادشاہاں دا غلام نہیں ہوندا او رب دا غلام تے رب دا نوکر ہوندا پہلے بندہ پیٹ دا غلام بن دے پیچھے بندہ دا غلام بن دے فرمایا جائے پیٹ کو اپنے سر تے نہیں بدھا ہویا اس کو کہیں بادشاہ دی لوڑ نہیں اساں سونے رب دا بلیدہ ہے بالکل سماوات والارض اساں بادشاہ دی شہنشاہی چ پیراندے ہیں تے ساریاں جبیناں بھی ہے سارے متھے بھی تے دل بھی اون دے حضور جھک دے فرمایا جڑا رکھی سکھی تے راضی ہے اس کو کہیں بادشاہ دی لوڑ اور علامہ مناظر حسن گیلانی نے ایک واقعہ لکھے تدوین حدیث پاک بڑی اچھی خدمت کی تھی انہوں نے حدیث مبارکہ کی میں جمع ہوئی ہیں پورا احوال ان سونے ایک واقعہ لکھے اسے استغنا دے ہوئے کہ علم والان دی بے نیازی تھے عمل والان دی بے نیازی واقعہ عالمگیر دا ذکر ہوئے شہنشاہ عالمگیر او دے زمانے دے حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور حضرت میاں میر تشریف فرمائی دھوپتے اور خلیفے بھی سجے کھپے بیٹھے اور کیرا کم کرنے بیٹھے فقیر دی چادر ہی جوہاں کر دے بیٹھے جی چادر ہوتے کی دی جوہاں کر دے بیٹھے اچانک شور بلند ہویا آپ نے پوچھا بھئی کیسے دے شور ہے لوگاں نے سب یہ بادشاہ تھا کو ملن پی آندے عالمگیر ملن پی آندے تے ظاہر ہے بادشاہ دیاں سواریاں جتوں گزر سن
وہ تمام بال تے وڈے تے ہر کوئی جاہو حشم کو بادشاہ دے انداز دے طور طریقے تے اودیاں سونیاں شاہی سواریاں دیکھن واسطے پورا شہر اکٹھا تھیندا ہے. لہذا میاں میر دے بوئے دے تے ایک بہت بڑا اجتماع تے جلوس اکٹھا تھی اور شور شرابہ ہے انہاں دا کہ لسندن کے بادشاہ تھوڑی ملاقات تے جی آپ سن دیں نا بھی ایک بادشاہ دی وجہ کو ایڈا شور مچے. میاں میر آدھن اچھا لا حول ولا قوت الا باللہ. میں سمجھے کوئی موٹی جون اب گیدی نے جو ڈنڈ کتی بیٹھے چونکہ جواں کٹتے بیٹھے ہیں نا چادری چون میں آگے کوئی موٹی جون ہاتھ لگ گئی نے جو ڈنڈ کتی. اور سچی گال ہے یعنی آکھی جی بادشاہ تے جون دی ہکا قدر ہو ویندی ہے نا وہ اصل بادشاہ ہو. عالمگیر کو ایک گال نسی گئی شہنشاہ عالمگیر ایک گال نسی گئی کہ تیری آمد دیتے انہاں آکھے میں تاکہ کوئی جون لب پہینے موٹی دیں جو خوش تھے ہوئے کیونکہ جون جے گلے بیٹھے ہوئے جون دے ملن تے بھی خوش تھا ہونے. میں آکھے شاید موٹی جون تے اس آکھے واقعتاً بادشاہ ہوئے جن دی آکھی جی بادشاہ دی قدر جون دے برابر ہوئی. اس واسطے یہ جے فقیر بیٹھے ہوئے نا یہ اصل فقیری ہے. اور جنہا اتھا بہ گئی اللہ تعالیٰ اس استغنا دی وجہ پر تھوڑے کو بہو سمجھن دی اس توفیق اور شرف دی وجہ پر رب کائنات وقت کرے انہوں کو تھوڑ نہیں کئی چیز آمن دینا ویلے کو پہلے رب کائنات دروازے کھول رہے. پچھلے لیے پنڈ دادن خان گئے مولانا انور قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بہت بڑے عالم فاضل ہیں بڑے فقیر شخص ہیں اور شاگرد حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے دوست رسے نے بیان کی اصل یہ پہلے اتنا مدرسے دی بنیاد رکھی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی بنیادیں رکھی آپ تشریف گن ہے. کچھ عرصہ تا مدرسہ چلایا سال دوں دے وقت مشکل لگن لگے. اصل سارے اکٹھے تھی کہ آپ کی خدمت ہی گئے بھئی سارے کو مہربانی کرو کوئی اپنا کوئی پیسے والا امیر دیں مرید رسوا کہ جیڑا خرچے پورے کریا کیونکہ دو چار بال نہیں پل سکتے تھے 100 تے 200 تے 150 بال جے بوئے تے بیٹھا ہوئے. آپ اندازہ کرو کہ وہ منتظم دیاں یا محتمم دیاں کیا ندرہ ہو سے کہ جے انہاں کو کھواونا بھی ہے انہاں دیاں سمن دے بندوبستی کرنے دیگر انتظامات زندگی دے برابر کرنے اساتذہ ہی برابر کرنے کتاباں بھی گھڑنیاں نے تمام خرچے بجلی دے بلی دے ونے ساری شئی. لہذا اساں پریشان ہو گئے مایوس ہو گئے. اساں آکے آپ نے کہ امیر مرید کو آکھوا جو وہ سینال کو مدد کریا سارے کو مدرسہ نہیں چلتا. تو میں نے ایسا کو پیر سے فرمایا وہ جو جتنا سا موڑ بدھائی نے مدرسے دا اتھائیں ون کے سارے رل کے ایک واری اجتماعی توبہ کرو اللہ دی بارگاہ دے. چونکہ جیلے انسان اخلاص نال کوشش کریں دے اللہ تعالیٰ آپ میں جنے بھی بھیج دیں دے تے دروازے بھی کھول دیں دے. مسئلہ تھوڑے بھی کوئی رہ گیا اسی اس واسطے یا تو کوئی سستی ہو گئی ہے تھوڑے کوئی امانت داری دے بابچ یا اخلاص دے بابچ اور یا توکل دے بابچ. لہذا ایک واری ونجو اتھائی باس ہوتا ہے انشاءاللہ رب کائنات ول دروازے کھول دے. اور ان میں اکھینا دیکھ جائے کہ 2 ادارے اور شہر دے اندر کوئی ایک ایکڑ دے تے بچیاں دا ادارہ بھی تے بچوں دا ادارہ بھی بڑی عالی شان بلڈنگ تے مارتا. اور حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نویں جھنڈا انہوں نے شاگردین قبلہ شمس الدین صاحب رحمۃ دامت برکاتہ العالیہ وہ فرمائیں کہ استاد جی نے فرمایا حضرت مولانا منظور احمد صاحب نے کہ میں جڑے اتھا آیا نا نویں جھنڈے اتھا ٹبے دے دیرہ لایا جی میں اتھا ٹبے تے بیٹھے ہیں اور حالات ظاہر ہے بچے آمن پائے گئے لیکن انہاں واسطے نہ چھتے کوئی جو انہاں کو ٹکاواں کتھاں تے کھواواں کتھوں ظاہر ہے آپ پڑھا تا سکتے ہیں لیکن بھی کوئی اہتمام و انسلام آپ جوگی بھی نن تک بے جوگی کتھی بھی نہ. فرمائیں میں حضرت کبرا بارو سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی خدمت چاہیا ایو اپنے ارداس گھن کے کہ آپ کو دعا مگے ساتھ مہربانی فرمائے سن اللہ تعالیٰ کرم فرماوے جو کوئی غیب کو دروازے کھولے. فرمائیں میں 3 نہیں اتریا حضرت پیر بارو سے پیر بارو کریم رحمت اللہ تعالیٰ حضرت محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بڑے حضرت صاحب فرمائیں آپ کی خدمت جایا 3 نہیں ریا اور جیرے ٹائم میں آپ کی خدمت کی حاضر ہوانا تو آپ توکل تے گفتگو شروع کر دے. میں وجہاں تے آپ اللہ دی ذات تے بھروسے دی گفتگو میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ جے اللہ تے چھوڑ دیتی ہے اللہ فرمائے میں بہوں آؤں دے واسطے میں جانا تے رولے جانے دے میں جانا تو دے مسئلے جانے میں جانا ہوں دیاں ضرورتاں تے لوڑا جانا. اللہ دا قرآن دے ان اللہ یحب المتوکلین جے اپنا معاملہ رب دے سپرد کر چھوڑے دے اللہ دے محبوب بن گئے یعنی اللہ تے چھوڑ دے ہونا ایڈا بڑا کم دے ہوندی بارگاہ دے کہ جے رب تے اپنا معاملہ چھوڑ دے رب فرمائے میں کافی ہوئے نا انہاں دے واسطے رب کافی ہوئے. فرمائے 3 دی میں یہ گفتگوواں سندا رہیا تو میں سمجھ لیا جو یہ پیغام ہے مرشد دا میرے واسطے کہ ون اسے ٹبے تے بے اللہ تعالیٰ اسے ٹبے تے رزق بھیجے سی. فرمائے نہیں میں اللہ نے
جلدی رونقاں عطا فرما چھوڑیاں کہ ایسے پاس رزق آیا کہ جیرے پاس انسان کو گمان ہی نہیں، یرزقہ من حیث لا یحتسب، قرآن فرماتا ہے جیرے پاس گمان ہی نہ ہو سی اللہ تعالیٰ او پاس دروازے کھلے سی تھوڑے واسطے۔ اور بعض اوقات ایسے دروازے کھل دیں بندہ جانے کول کوئی خیر دی توقع ہی نہ ہو سی، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے اسے کو ذریعہ خیر بنا چکا ہے۔ اس واسطے یہ توکل والے لوگ اللہ واسطے اپنی خدمات تے اپنا وقت تے اپنی پوری زندگی پیش کرنے والے لوگ اے اللہ رب العزت دا تحفہ ہوندے نے علاقاں دے واسطے، کہ لوگاں دے واسطے تے حضور دی امت واسطے۔ اور یہ ظاہر ہے بہت سارے لوگاں دیاں دعاواں دا یعنی اثر ہوندے اور دعاواں دا گویا اللہ دی بارگاہ دے سراپا قبولیت بن کے اترن دا ایک ذریعہ تے حوالہ عملی طور تے۔ حاضر محترم، اس دے بعد میں بئی آیت کریمہ پڑھی ہے یعنی بہو حوالہ نال بہو اہم ہے قرآن کریم دے موضوعات دے وچوں، غالب موضوعات دے وچ ایک موضوع ہے کہ چلو اساں براہ راست دین دے خادم نہیں بن سکے، نہ سر کو وقت اتنا، نہ اساڈا او شعبہ ہے، پیشہ ہے، پروفیشن ہے، نہ ذوق ہے ایسا، اساں زندگی دے مختلف شعبہ حیاتی جو ہیں اصل دین دے نال اپنی نسبت تے تعلق کیویں جوڑ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک چیز کو بہت کثرت نال بیان فرمایا، یعنی کثیر بیان ہونے والے موضوعات جو ایک موضوع۔ اور حضور علیہ السلام جیلے مکہ کو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، میں عرض کی تے 3 ٹرننگ پوائنٹس ان اسلامک ہسٹری دے اہم ترین موڑ، انہاں 3 دے وچوں پہلا اہم موڑ خود ہجرت مدینہ ہے۔ حضور دا مکہ کو مدینہ آ وینا اور مدینہ طیبہ آ ونجن دا مقصد اسلام دی تکمیل دا سفر ہے۔ مدینہ چ اسلام آ کے مکمل ہے، مدینہ چ اسلام یہ فرائض مکمل ہوئے، عبادات مکمل ہوئے، معاملات دے احکام مکمل ہوئے، فوجداری اور دیوانی مقدمات پورا آئین اسلام مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم دا سفر ہجرت مدینہ نے شروع فرمایا۔ 86 صورتاں مکہ اتریاں اور 28 صورتاں مدینہ طیبہ اتریاں، اور 28 صورتاں گویا پورے دین تے اسلام کو مکمل کرنے والی صورتاں۔ حضور جب مدینہ تشریف گئے اور پہلا جمعہ فرض ہویا، حالے سونا مدینہ نہیں پہنچے، قباء دی بستی کو مدینہ پہ ویندے، درمیان قیام فرمایا برو سالم دے جتھے جھگے ہیں انہوں دی یعنی بستی ہے تو قیام فرمایا، اتھے ہی جمعہ کی فرضیت دا حکم اترا۔ حضور نے جتھا پہلا جمعہ پڑھے، پہلے جمعہ دا پہلا خطبہ ہے، تاریخ اسلام دا پہلا جمعہ، پہلے جمعہ دا پہلا خطبہ کیرے موضوع تیری تو اسی سونے۔ اور یہ اللہ رب العزت تے انکے محبوب علیہ السلام دی ذوات قدسیہ یہ چیز بھی ارشاد فرمائے جیرے موقع تے وہ کوئی انسیڈنس نہیں، وہ کوئی اتفاق نہیں، اس دے اندر 1000 حکمتاں پوشیدہ ہیں کہ حضور مدینہ پہنچے پہلا جمعہ، پہلے جمعہ دا پہلا خطبہ تے سجنہ دے نام سونے دا پہلا پیغام ہے۔ کیرا پیغام لکھتے خطبہ پڑھا سونے، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا فرمائی، اس دے بعد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو سنو، قدموا لانفسکم، اور 1 پوائنٹ خطبہ سونے۔ ویسے آقا کریم علیہ السلام دے جڑے خطبات ہیں، ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دیاں جڑیاں صفات ہیں یا امتیازات ہیں یا ڈسٹنکشنز ہیں، انہاں دے وچوں اہم ترین ڈسٹنکشن ہے کہ حضور دے خطبہ چ بہت ساریاں گالی نہ ہوندیاں، 2 یا 3 گالی کرنیاں تاکہ جیڑا بھی اٹھے وہ موتی گنڈ بن کے اٹھے، کوئی میں نہ ہوئے جو ادھی گال سمجھے تے ادھی نہیں سمجھی۔ میرے کریم آقا نے وہ چیزاں دہرائیاں بھی صحیح، بعض اوقات 3 دفعہ گال دہرائی، ہر بندے دے ذہن و قلب تے نقش کر کے انہوں کو گھر بھیجا۔ اس خطبے حضور نے ایک کو نقطہ ارشاد فرمایا۔ ایک نقطہ کیا ہے؟ قدموا لانفسکم، فرمایا جی محنت مشقتاں کریں دے ودے پیسے کماندے ودے یہ سارے پیسے اتھے ہی نہ مقابل ہے، کچھ اگوں بھی بھیجائے، اتھا تا اوک سوک ہی گزر ویسی، لیکن اگوں والی بہت لمبی زندگی ہے جدہ مکے والی کونی، ایسی زندگی یہ مکنا بھی نہ ہو۔ اور کتنا خرچ کرے سو، یعنی دنیا دی کامیابی انسان کماندے فجر کو شام تک، اچھے بنگلے، اچھیاں کوٹھیاں، نویں ماڈل گڈیاں دے، زمین ہی کو بیا ٹکڑا، بے کو بیا پلاٹ مختلف، اسے چکر کی پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں سیانا جنا وہ ہے یہ چھڑا اتھا ہی نہیں، ہر شے مکا چھوڑی، کوئی شے اللہ دے اکاؤنٹ کی جمع کرے۔ یہ پہلا خطبہ حضور دا، اور فرمایا یاد رکھو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دلی چ ڈر پیدا تھی وے بھئی دا مطلب ہے جیرا کماندے بیٹھے ہیں یہ تو آدھ انتے وڈا کے دیونی پوسی قیامت واسطے تو تام آنے برابریاں تھی سن۔ حضور نے پہلے خطبے یہ تسلی کری اور وہ الفاظ بخاری شریف میں موجود ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، سونا فرماندے یاد رکھو کہ آخرت دی کامیابی دے فیصلے کوئی بہو مہانگے نہیں،
جتنا اسا اتنا خرچہ ودے کرنے ظاہر ہے بندہ پورا مہینہ کماندے پوری زندگی کماندے تے وقت بھی حالیں دسا ہوندے کہ فلانی شے بھی ہونی چاہیے. فرمایا آخرت دے مسئلے دے اوکھے نہیں. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. سونا فرماندے بھاگ کول بچو بھاویں پنڈ دے ہک دانے نال ہی بچ سکدے. پنڈ دا ہک دانا کہ کو آدے پین مدنی سجنا کو آدے پین. اور مدینہ طیبہ تھا کو پتہ ہے کہ پنڈ کو سستی کوئی شے کو نہیں مدینہ طیبہ. او ویلے بھی کو نہیں تیاجی کو نہیں. سب تو سستی پنڈ ہے چونکہ اتھوں دا تحفہ اتھوں دا میوہ. ہر گھر بھرا پیے پنڈ دا سکی بھی پیے تے تازہ بھی پیے موسم دا. لہذا حضور فرماندے کہ پنڈ دا بھی کوئی من دو من نہیں. فرمایا ایک پنڈ دا دانا بھی اتنا ڈاڑھ ہے اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پنڈ دا ایک دانا دیون والے کو بھی وہ دانا دوزخ نہ ونجن دے سی. جنت دے دروازے کھول لے سی وہ فقیر واسطے. ایک کو دانا پنڈ دا. اللہ اکبر کبیر. آجین محترم اس واسطے یہ دین دی خدمت کی تھی چاہے وہ مساجد دی صورت ہو مدارس دی صورت ہو. میں تو اپنے سجنا کو آدھا رہا کہ جتھا اعلان تھی دا پیا ہوئے نا کہ اللہ دے نام دے کشائے دیو انہاں جنا کو نہیں چھا کرو انہاں دے منہ نہیں چھا کرو. جتھا دیون والا دی کوئی صف تے لین پڑھن دی پئی ہوئے اتھا دیون والے بنے کرو. کیونکہ حضور نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی. فرمایا دیون والا ہاتھ اعلی و افضل اللہ دی بارگاہ دی گھنن والے ہاتھ کو. اور امام ابن قیم نے علامہ ابن قیم نے الوابل السیب بھی ایک واقعہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ اللہ تے میں کوئی ایڈا سونا لقب دیتے خلیل اللہ. اللہ دا سجان کتنا سونا یعنی کلمہ ہے ایک انسان واسطے ایک نبی واسطے کہ رب نے وہ اپنا سجن فرمائے خلیل فرمائے. فرمایا اے اللہ تے میں کوئی ایڈا سونا لقب عطا فرمائے. کیا ایسا کمال ہے میرے وچ کہ تے میں کو چنا ہے اتنے انبیاء دی جماعتاں دے وچ. اتنی جماعتاں انبیاء دی 1,40,000 کم و بیش انبیاء دنیا تے ہیں. میں کو تے لفظ خلیل دی سونی نسبت عطا فرمائیے اپنی ذات گرامی دینا. اللہ تعالیٰ فرمائے اے ابراہیم تے کو اس واسطے اساں لقب عطا فرمائے اپنا سجن بنائے کیونکہ تھاکو گھنن کو زیادہ دیون چنگا لگتا ہے. تھاکو گھنن کو زیادہ آخر کو زیادہ عطا دی تھاکو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور شوق عطا فرمائے کہ تو دیونا پسند کریں دے. اور چونکہ دیونا پسند کرنا دیونا بھی اللہ دی سنت ہے تے دیون پسند کرنا بھی رب دی سنت ہے. کیونکہ وہ دیون والی ذات ہے جواد انہی صفت ہے. وہ سخی ہے اس کو ود کی کائنات دی کوئی سخی نہیں ہو سکتا. اس واسطے جواد ذات نے تو یہ جی صفت ہے نا سخاوت والی رب کائنات نے اسے صفت کا صدقہ تھا کو خلیل بنا چھوڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی سونے کو سوال کی تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آیت کریمہ دی روشنی کہ سونا کتنی قسمیں نہ خلاق دی. سونے فرمایا 360 قسمیں. عرض کی تھی حلفیہ منہا یا رسول اللہ. سونا انہاں 360 قسمہ دے وچوں کوئی اخلاق دی قسم تھوڑے این غلامی چی موجود ہے اپنا پوچھا. حضور نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر. ابو بکر ہک نہیں وہ ساریاں تیرے وچ موجود ہیں. جیسا شہنشاہ رب نے میں کو بنایا انہاں ساریاں دا فیضان تیرے اندر موجود ہے. عرض کر دیں اور نال حضور نے اضافہ فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ السَّخَاءُ. 360 قسمہ ساریاں تیرے وچ موجود ہیں لیکن اللہ کو جیری صفت بہو بھاندی ہے نا ابو بکر اور تیری سخاوت ہے. جیلے پوچھا ونجے گھر کیسے چھوڑے ہوئے دادے وے ابقیت لہم اللہ و رسولہ. خدا اللہ تے اندے رسول دیا محبتہ چھوڑ آیا بیا گھر کوئی شے نہیں چھوڑی. یہ سونے طلب فرمائے تو پورا گھر میل کے سجنہ دے قدمہ پیش کر چھوڑ. فرمایا اللہ کو تیری سونیاں صفتہ جو جیری سب تو ود کے محبوب ہے تیری صفت سخاوت. تو انسان دا سخی ہونا جتھا کوئی چندہ تھیندہ پی ہوئے انسان کو 5,000 روپے مسجد ہی چھوئے بازار ہی چھوئے کتیں گلی بڑھاؤنی ہے کوئی ہسپتال بڑھندہ پیے کوئی چنگائی دا کم اللہ دی مخلوق دی خدمت واسطے جانوران دی خدمت دے بھاویں بندہ دی خدمت اتھا کو کم ہوندہ پی ہوئے جانوران دی خدمت اللہ جانا بھی جنت دی جویندہ ہوئے. حضور فرمائے نے بخاری شریف دے دی سے ایک بندے راہ تے پانی پیتا تسا ہے یہ پانی پی کے نکتا دیکھے تو ایک کتا تسا ہے تے زبان پھرے دا کھڑے چکڑ دے ہوتے باروں پانی کو نہیں. اس کو سمجھ آ گئی وہ بیچارہ تسا اسی کوئی برتن کو نہیں اس نے اپنی جتی چ پانی پاتا تھے اس کو پلایا. حضور فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر اللہ. اللہ کو اندہ ایو عمل پسند آ گیا تے اندہ صدقہ اندھی مغفرت فرمایا. کتے کو پانی پلا والا لجانا بھی بخشا گیا. حاضر محترم وہ انسان نال بھلائی تے خیر کو
کیویں فراموش فرما سکتے وما کان ربک نسیا رب کائنات بھولن والا نہیں اللہ دا قرآن دے کہ وہ بھولدا نہیں چھوٹے پر چھوٹا عمل یہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا انسان دے سامنے ہو سی اے نیکیاں ہی تے اوندا اجر ہے ثم توفى كل نفس ما كسبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ترغیب دی وئی ہے ویسے تو بخاری دی بہت ساری حدیث ہیں لیکن کتاب الزکات دی حدیث بھئی کہ حضور فرمائیں اگر کہیں اولی جہاتے بھی پیسے لا کھڑو وہ نہ وقت ہی پریشان نہ تھے کھڑو اولی جہاتے مثلا پتہ لگ ونجے بھی بہوں کہیں لیونے جنے کڑے ہیں کوئی گناہگار ہے یا کوئی ولا کالا جڑے ٹھیک جا نہیں مستحق نہیں حضور نے بڑی سونی مثال بیان فرمائی بخاری شریف حدیث سے فرمایا ایک شخص نے گھروں نکدے ہوئے ارادہ کیتا آج جی میں گھروں نکسا تو اللہ دی راہ دے وچ کچھ پیسے تقسیم کرے فرمایا اس کو بندہ ملا وہ کو پیسے دے چھوڑے لوگوں کو دسا بھائی پتہ ہی ہے کو پیسے دے آئے اس آگے بھی کوئی مستحق بندہ ملے اس کو دے آئے اس آگے نہیں مستحق نہیں وہ سارے کو تو چور ڈاکو ہوئی جب کو پیسے دے آئے چور دے ہتھے وہاں رکھے گئے فرمایا بندہ پریشان تھی اب پیسے دیتے حصے تھے کہ کو وہیں دیتے سے دوسرے نے ارادہ کیتا ایک عورت ملی اس کو مستحق نظر آئی اس نے کو دے چھوڑے لوگاں دسا کہ وہ تا بدکار عورت ہے جو کو آج پیسے دیتے یہ زانیت بدکار عورت ہے جو کو پیسے وہیں دیتے ہیں ول پریشان ہویا شاید اللہ دی بارگاہ دن میرا رزق مقبول نہ ہو سی صدقہ مقبول نہ ہونا ہو سی کہ اولے جانے ٹکر دیکھ رہے فرمایا تری جڑی وقت ارادہ کی تو اس گھروں لکھ تھا سونا فرمایا نے تری جڑی کہیں غنی کو لے آیا پہلے اس نے مستحق لگا اس کو لوگاں نے سب نہیں ہوئی میں لگدا مستحق کئی اصلی جو بڑا غنی شخص ہے اور لگدا نہیں غنی حضور نے فرمایا کہ اللہ دی نعمت دا اثر نظر آنا چاہیے بڑا پریشان ہویا کہ ترے ڈی ارادہ کیتا سے تے صدقہ کی ستے ترے ڈی کوئی ہو جی جنا نہیں ملا جنے ہاں 18 ونجا پیسے دے حضور فرماتے اللہ نے فرشتہ بھیجا ہو اللہ دا فرشتہ آیا جنے دی تسلی کراواں اور فرشتے نے آواز دیتی کہ اے بندے خدا پریشان نہ ہو جیرا پہلے نہیں تے چور کو پیسے دیتے تو پریشان نہ تھی تیرا صدقہ قبول تھی گیا تے ہو سکتے تیرے صدقے دا صدقہ وہ چور جیرا آج تک چور رہی انہاں پیسہ دی برکت اندر وجے تو ساتھ بڑھ وجے دیکھو فرمایا پریشان نہ تھی جیرا پیسے تیں بدکار عورت کو اتن میں تو تیرا پیسہ اندر پہنچے تے اندر انقلاب آ وجے اندر دیاں سیاہیاں کھل وجن تے نور تے روشنی نال سینہ بھری جو ہے جیرے غنی کو اتنی پریشان نہ ہو تے کو ڈیندا دیکھ کے میں کہ اس کو بھی دیون دی راہ آ وجے جب تک وہ ڈیندا رسی تم بھی اندے ثواب بھی شریک رہ ویسے میرے سونا سجن ذرا اس مثال تے ایک باری گھر بن کے بھی غور کرے کہ حضور کس حد تک اللہ دی راہ چ انفاق دی ترغیب پہ عطا فرمانے کہ اگر چور کو بھی دیتا ہوئے تو پریشان نہ تھی وہ تھوڑا کم تھی دیا اتنا سا مسیح تعالیٰ جو پوچھتے ہیں بھئی پتہ نہیں کتنا لے اس نے یہ گھر تو نہ چلنے پہ اس نے مسیح تے پیسہ نہ ایک بندے بڑی گلے کیتے مسیح تعالیٰ نے بھی پتہ نہیں کنتے کرے دن پیسے میں وہ پوچھا بیتے ہیں نیتے کتنے ہیں اس آگے بھی جمعہ علی وار 10 روپے دے دو میں آکے 10 روپیاں دی قدر ہی دیکھتے پورے مہینے دے جمعے اکٹھے کرتے وقت جمع کر اگر کیلکولیٹر وہ دیکھتے شہدی میں جمع نہ تھی سکیں دے 4 جمعہ لے 10 روپے میں آکے فقیرہ جتھاں مسجد تک ہر ویلے تیار مل دیئے پانی ریڈی ہے جتھاں بجلیاں کھڑی ہیں جتھاں یو پی ایس لگا کھڑے سونیاں کالیناں گھتیاں پئین صاف ستھریاں صفائیاں تھیاں پئین تے مہینے دے 40 روپے لے کے تو آدھیں جو کھا ویندے اسن کدا آپ کو نہیں پوچھے آتا کوئی صاف دی گار کفا بے نفسک اليوم علیک حسیبا اللہ فرمائے بنا گناہ سے لیندے تو آپ کو انصاف کر جا تو ہی اپنا جج ہے تو ہی اپنا جج ہے تو آپ کو پوچھتا جو مسیحہ ہی میں چل دی ہونی ہیں انہیں جنا کو چھوڑ دے تو یہ خدمتاں کریں دے پہلے چھڑے مسیح دی جنیاں سہولتاں تے کوئی ہک نماز واسطے دستیاب ہیں انہاں سہولتاں دے ہک ویلے دے پیسے لاچا یہ رنگ نال گھاری خرچ پیا کریں دے وقت کو اندازہ تھی ویسی کہ جیرے امام بھی ہن تے مؤذن ہن تے خادم بھی ہن انہاں دیاں تنخواہاں دا بعد دا مسئلہ ہو سی چھڑی اتنی سہولت تو گھاری جگہ اویلیبلٹی تیری ذمہ داری بڑھ ونجے تو اتھا ہی دیکھے جو خرچہ کتنا تھی کوئی تو کوئی چھٹی بھی کونی 24 گھنٹے فجر شام ہر شہر ریڈی اور فجر شام کوئی وقت ہی کونی ہر کہیں دی چھٹی ہوندی ہے کوئی 5-7 گھنٹہ بعد لیکن مسجد امام دی کوئی چھٹی کونی ہے 24 گھنٹے حاضر اور فوتگیاں تھی وجن تے جنازہ تے بھی حاضر ہے خوشی ہے تبدتھا دعاواں تے امینہ تے بھی حاضر ہے یعنی 24 گھنٹے دی غلامی جڑا کریندا بیٹھے مسجد واسطے خرچہ یا مدرسے واسطے خرچہ اتھا اساں ای حساب نال گنو بھی کھا ویندے حسین اللہ دے رسول فرماندے چوراں ڈاکواں کیندے او تو پریشان نہ تھی وے چلو او گندا ہوسی تھوڑا حلال دا پیسہ میں تے جنے کو فقیر بنائی وجے
یہ بیر بارو سائیں دے لنگر کھاون والے کیوں ولی بن وے غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول آمن والن دے سینے اچھے کیوں تھی وے وجہ یہ ہے کہ کوئی طرح رزق کی تاثیر ہوندی ہے نا حلال دا رزق میرے مرشد کریم دا حکم ہے کہ وضو نال اٹا ملا ونجے وضو نال پکایا ونجے وضو نال سامنے اپنے مریدوں کو سرو کیتا وجے پیش کیتا یعنی لانگری بے وضو نہ ہوندے محمد صلی لانگری پوری زندگی مرشد دے بوئے تے وضو نال گزاری حضرت صاحب داد لانگری اپنی پوری حیاتی حضرت صاحب دے بوئے تے جڑا سمدا بھی حضرت صاحب دی چارپائی دے تلے جو تہجد واسطے سجنا کو حقل نہ مارنی پوے اساں آپ دی چارپائی دیاں آوازاں سن کے اٹھی کے پانی پیش کر دے وضو واسطے او فقیر حضرت صاحب داد لانگری پوری زندگی وضو نال گزاری حضرت عبد الکریم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث انوار الملتان آپ دے خلیفہ ہیں سب تو پہلی جیڑی آپ دی ذکر دی کتاب فارسی لکھن والے آپ بھی ہیں اور اس کے بعد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھیں دے شیخ الحدیث رہے حضرت صاحب فرمائیں کہ ترے بندہ نے خدمت دا حق ادا کر چھوڑا دو لانگری تے ہی کے فقیر حضرت عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی جیڑے آپ دے شہزادان دے استاذ بھی ہیں حضرت غلام محمد تے حضرت غلام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما و رحمت اللہ علیہما انہوں نے استاذ بھی ہیں حاضرین محترم یہ جیڑا سارا پیسہ ہوندے نا حضور ترغیب پہ نہیں بیدنے اور صرف حضور دی دیتی ہوئی ترغیب نہیں حضور فرمائیں فرشتہ تسلی کراون آیا تو فرشتہ کہنے کو لایا اسی لا یعصون اللہ ما امرہم رب نے فرشتہ بھیجا کہ 3 دفعہ جنا دیتی کھڑے ولیاں جائیتے میں تو ہوں ڈیمن کو توبہ کر ونجے ونجوں دی تسلی کا تو ہاتھ نہ روکے رب جانے تے تیرے اجر جانے تے تیرے بدلے جانے تو دیندہ راسے تیرا حساب پورا ہو سی ثم توفا کل نفس ما کسبت تے تیری حلال دی کمائی انشاءاللہ پورے معاشرے دے سینے بھی اچھے کیتی ہوئی سی اتھوی انقلاب برپا کر دے سی اللہ تعالیٰ اسا سارا کو دین دی خدمت قبول فرماوے جانی مالی دم دل میں سخنے اس انداز ہی جے کو اللہ نے کوئی وصل دیتے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو دین واسطے پیش کرنے توفیق عطا فرماوے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد